بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی شخص نے عمرہ یا حج کی حالت میں غلاف کعبہ کو چوم لیا کیونکہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور احرام میں خوشبو لگانا منع ہے تو کیا دم دینا واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ لوگ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو چوم لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ غلاف کعبہ پر خوشبو لگی ہے، یا پتہ نہ بھی ہو لیکن آپ نے غلاف کعبہ کو چوما یا ہاتھ لگایا اور اس سے خوشبو آپ کے ہاتھ پہ لگ گئی، اسی طرح آپ نے حالت احرام میں حجر اسود کا بوسہ لیا اور خوشبو آپ کے ہونٹوں پہ لگ گئی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ کو پہلے سے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو۔ عام طور پہ غلاف کعبہ پہ ہر جگہ خوشبو نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ میں نے بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے حج عمرے کی، تو مخصوص جگہ ہیں جہاں غلاف کعبہ پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ نارملی غلاف کعبہ پر میرے ابھی تک جب تک جو میں نے اسفار کی اس میں نہیں، البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو والی جگہ کو چوم لیا حالت احرام میں، تو مختلف اقوال ہیں اس میں کہ کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے دم واجب ہوگا۔ تو اس میں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ نقل کر رہا ہوں۔ وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں خوشبو لگی ہے، یعنی آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا غلاف کعبہ کو چوما آپ نے، تو بہت زیادہ اگر تیز خوشبو ہے تو پھر آپ کے ہونٹوں کے 1/4 یعنی 1/4 حصے پر اگر خوشبو لگے گی تو دم دینا واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم پہ اگر لگے گی تو دم واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس سے یعنی بہت تیز خوشبو نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر صدقہ واجب ہوگا آپ کے اوپر، دم واجب نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، اچھا صدقے سے کیا مراد ہے؟ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کا مطلب 2.25 کلو گندم، اور بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو گندم کی قیمت۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر 1/3 عضو پر خوشبو لگ جائے، تیز خوشبو، 1/4 عضو پر تیز خوشبو لگ جائے تو دم واجب ہوگا۔ اگر 1/3 عضو سے کم پہ تیز خوشبو لگی ہے تو دم واجب نہیں ہے۔ اور اگر خوشبو ہلکی ہے، عام طور پر میرا خیال ہے ہلکی خوشبو ہی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا تو آپ کے ہونٹ سے بہت تیز خوشبو آنے لگے، تو پھر پورے ہونٹوں پہ جب تک وہ نہیں لگے گی اس وقت تک دم واجب نہیں ہوگا، یا پورے ہاتھ پہ جب تک نہیں لگے گی دم واجب نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں صدقہ واجب ہے۔ صدقہ کا مطلب 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو کھجور وغیرہ کے بقدر جو ہے آپ ریال صدقہ کر دیں۔ ویسے بھی جب ہم حج یا عمرہ کرتے ہیں نا تو واپسی پہ یعنی احرام سے نکلنے کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے، تاکہ احرام کے خلاف کوئی کام اگر ہم سے ہو گیا ہو تو اس صدقے سے اس کی تلافی ہو جائے۔ اور یہ نیت کر لینی چاہیے کہ مجھ سے کوئی احرام کی پابندیوں میں کچھ مخالفت ہو گئی ہو تو یہ اس کی یعنی اس کی تلافی ہوگی اس سے۔ کیا بال لمبے رکھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب میری تو پھر نماز ہی نہیں ہو رہی 20 سال سے۔ ہو جاتی ہے بھائی، نماز کا بالوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا لڑکی کو جائیداد سے عاق کرنا صحیح ہے؟ نہ لڑکے کو جائیداد سے عاق کرنا صحیح ہے، نہ لڑکی کو جائیداد سے عاق کرنا صحیح ہے، یہ گناہ ہے، اور عاق ہوتا بھی نہیں ہے کوئی اس طریقے سے۔ اگر باپ نے کہہ دیا کہ میری جائیداد سے میں نے فلاں کو عاق کر دیا، اخبار میں اشتہار بھی دے دیا، ڈاکومنٹس بھی بنا دیے، تو بھی شرعاً وہ عاق نہیں ہوتا، وراثت میں اس کو حصہ ملے گا۔ تو اگر آپ کی اولاد میں کوئی بہت زیادہ نالائق نشئی پیدا ہو گیا اور باپ کو ستا رہا ہے، ماں کو ستا رہا ہے، تو پھر اس کو عاق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زندگی ہی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دیں اور وارثوں کو ہینڈ اوور کر دیں، اس کو زندگی میں یعنی دے دلا کے فارغ کریں سب کو۔ بچے ہی جب کچھ بچے گا ہی نہیں مرنے کے بعد تو پھر اس کو بھی نہیں ملے گا، لیکن بہرحال مرنے کے بعد جو ہے اس کا حصہ ہوگا اگر جو وراثت آپ نے چھوڑی ہے۔ جعفر اقبال ہنگو سے، مجھے میرے دوست نے بکری دی ہے کہ اس کو پالو، آدھے پیسے اس کے ہیں اور آدھے میرے ہیں، کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ یعنی آدھے پیسے بکری خریدنے میں اس کے اور آدھے پیسے بکری خریدنے میں آپ کے، تو دونوں نے مل کے بکری خریدی، تو آدھی بکری اس کی آدھی بکری آپ کی۔ اب آپ پالیں، بہت اچھی بات ہے۔ آگے آپ نے بتایا نہیں کہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، پالنے کے بعد کیا ہوگا۔
پروفٹ جب وہ بکری بکے گی یا بچہ دے گی تو بچہ دونوں کا ہوگا، دودھ میں تقسیم کریں گے، دودھ بکے گا. تو جب سوال ہی مجمل ہے تو میں جواب کیسے دوں؟ عام طور پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ جانور مل کے لیتے ہیں، پھر ایک پالتا ہے، محنت کرتا ہے. بلکہ عام طور پر گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے جانور ایک کا ہوتا ہے اور پالتا اسے دوسرا ہے. تو جو دوسرا آدمی پالتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی پھر اس جانور سے جو بھی فائدہ ہوگا آدھا آدھا ہوگا، بچہ ہوا بکے گا آدھا آدھا، دودھ ہوا اس کا پروفٹ آدھا آدھا. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ جانور میں آپ کے ساتھ پارٹنر تو ہے ہی نہیں، وہ پارٹنر نہیں ہے آپ کے ساتھ، آدھا جانور اس کا نہیں ہے، پورا جانور آپ کا ہے. تو لہذا پورا پروفٹ بھی جانور کا آپ کا ہی ہوگا. اس کو پالنے کی متعین اجرت ملے گی اور چارے کا خرچہ بھی شرعاً آپ کے ذمہ ہوگا اگر وہ خرید کے کھلاتا ہے. تو شریعت میں جو انویسٹر ہوتا ہے نا، سارے ایکسپینسز اس انویسٹر کے ذمے ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے، اور جو ذمہ داریاں ہیں، لائبلٹیز ہیں، وہ بھی انویسٹر کے ذمے ہوتی ہیں. یعنی اس کے چارے کا خرچہ، اس کی بیماریوں کا خرچہ، وہ مر گیا تو سارا نقصان بھی انویسٹر کا ہے. تو جو کام کرنے والا ہے نا، اس کو اس کام کی اجرت ملتی ہے. لہذا گائے بکری جب کسی کو دیں تو آپ کی بکری ہے، آپ کی گائے ہے، تو آپ اس کو یوں بولیں کہ بھائی تمہیں ہر مہینے اس کی اتنی اجرت ملے گی، تم میرے لیے اس کو پالو گے، اور جو اس پہ خرچہ آئے گا وہ ہر مہینے مجھے بتاتے رہا کرو، وہ میں تمہیں دے دوں گا. اب اس میں انویسٹر کو بعض دفعہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنا خرچہ ہو جائے اور پھر پتہ نہیں پروفٹ ہو یا نہ ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انویسٹر یہ کر سکتا ہے کہ بھائی تم اس کو پالو، ہر مہینے تمہاری اتنی اجرت ہے یا ایک سال کی تمہاری اتنی اجرت ہے، تو یہ اجرت میں تمہیں اس وقت دوں گا جب یہ جانور بکے گا. یعنی ویسے آپس میں یہ طے کر لیں، اجرت تو یہ طے کر لیں کہ ایک سال کے بعد ملے گی، اس میں تو جہالت جائز نہیں ہے، یا ہر مہینے میں تمہیں اسپیسیفک اتنا اماؤنٹ بھیجوں گا. اور اس اماؤنٹ کو ایڈجسٹ کر لیں اس بات سے کہ آپ کو کیا امید ہے کہ بھئی ایک سال میں یہ جانور کتنا پروفٹ دے دے گا یا 2 سال میں کتنا پروفٹ دے دے گا. تو اس پروفٹ کا مثال کے طور پر میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے کیا کیا کہ جی ایک بچڑا خرید کے کسی کسان کو دے دیا کہ یار یہ میرا بچڑا ہے، یہ تیار کر تو، 2 سال میں یہ بقرعید کے لیے تیار ہو جائے گا، اچھے داموں بکے گا. تو اب لوگ کرتے کیا ہیں کہ اچھے داموں بکے گا، لہذا جب یہ بکے گا نا تو آدھا پروفٹ تیرا آدھا میرا، بس تو پال اس کو، اب جو خرچہ کرنا ہے تو نے کر، میں نے بچڑا خرید کے تجھے دے دیا. یہ ناجائز ہے، اس میں اجرت حلال نہیں ہے. جائز طریقہ یہ ہے آپ نے کسان کو بچڑا پکڑا دیا اور کہا کہ بھائی تو اس کو پال، جو تو جنگل ونگل سے اس کو کھلائے گا وہ تو فری پھوکٹ کا ہے، ویسے جو تو اس کو کھلائے گا خرید کے تو وہ سارا خرچہ میرے ذمہ ہے. تو جب یہ جانور پل کے بڑا ہو جائے گا 2 سال کے بعد جب یہ بکے گا بقرعید میں، تو میں تجھے اتنے پیسے دوں گا اس کے. یہ نہیں کہ جتنے کا بکے گا اس میں سے آدھا تیرا آدھا میرا، یہ ناجائز ہے، کیونکہ تو مزاربت ہے، اور مزاربت چیزوں میں نہیں ہوتی، مزاربت پیسوں میں ہوتی ہے. آپ نے پیسے دیے اور پیسے دے کے کہا کہ جو پروفٹ ہوگا اس میں آدھا تیرا آدھا میرا. تو یہاں کیونکہ پیسے نہیں دیے، بچڑا دیا ہے، تو بچڑے میں مزاربت نہیں ہوتی. تو لہذا آپ جب بچڑا کسی کو پالنے کے لیے دیں تو آپ کسان کو یہ کہیں کہ جب یہ بچڑا بکے گا 2 سال کے بعد اس کو ہم نے بقرعید میں بیچنا ہے، تو تمہیں میں اتنے اماؤنٹ دوں گا اس کا، یہ جو جتنے کا بکے گا نا تو وہ تو سارے میرے ہیں. اور ایک اندازہ لگا لیں 2 سال کے بعد یہ کتنے کا بکے گا. تو 2 سال کے بعد جتنے کا بکے گا بھائی یہ جو ہے تجھے 2 سال پالنے کی میں اتنی اجرت دے دوں گا، 1,00,000 روپے 1,50,000، وہ اماؤنٹ متعین کرنا پڑے گا کیونکہ اجرت میں جہالت جائز نہیں ہے. وہ اماؤنٹ آپ اس کا متعین کر دیں. اضافی مزید دینا چاہتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو ہے یہ تجھے 1 یا 1,50,000 روپے میں پلائی کے دوں گا، سارے ایکسپینسز میرے ذمہ ہیں، مر گیا تو بھی میرا نقصان. ہاں پھر ایک الگ ایگریمنٹ کر لیں 2 سال کے بعد کہ اب تو مارکیٹ میں اس کو لے جا کے بیچ، یہ اماؤنٹ تو تجھے ملے گا جو تو نے پالنے کی اجرت ہے. اب جب تو اس کو بیچے گا نا تو جتنے کا بیچے گا اس میں اتنے فیصد تیرے اتنے فیصد میرے، وہ بیچنے کی الگ سے اجرت ہوگی، اس میں پرسنٹیج جائز ہے. یعنی اس کو بیچنے کا وکیل بنا دیا آپ نے اور کہا کہ جب تو اس کو بیچے گا نا تو بیچنے کی الگ سے میں تجھے اجرت دوں گا، تو جتنا مہنگا بیچے گا نا تو اتنا ہی تیرا پرسنٹیج. یہ میں اس لیے تدبیر بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر بچڑا کسان کو پکڑا دیا اور کہا کہ تجھے تو 2 سال کے بعد اتنے پیسے مل جائیں گے اور نفع نقصان سارا میرا، تو کسان کہے گا پھر میرا اس بچڑے سے لینا دینا کیا ہے.
مجھے تو 1.5 سال کے بعد اجرت ملے گی سیدھی سیدھی، اب یہ مر جائے نہیں مرے، یہ مہنگا بکے سستا بکے، میرا اس سے کیا۔ ہاں پہلے اگر مر گیا تو پھر ظاہر ہے اجرت میں کٹوتی ہوگی، 2 سال پالا ہی نہیں ہے تو نے، پالا ہی 1 سال ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر توجہ نہیں دیتا۔ تو آپ اس کو یہ بتا دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بچڑا میں تجھے اتنے پیسے دے رہا ہوں، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ بھی یقینی نہیں ہے، ایک میرا خیال ہے کہ پھر تو ہی اس کو مارکیٹ میں لے جا کے بیچے گا، تو دیکھ جتنے کا بکے گا نا، یہ جتنے کا بکے گا اس میں 25% یا 10% تیرے ہوں گے۔ تو ایسا کھلائی پلائی کرنی ہے، ایسا اس کی کیئر کرنی ہے کہ یہ بکے تو تگڑی قیمت پہ جائے تو تیرا بھی تگڑا پروفٹ ہوگا، اس طرح سے جائز ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بچڑا خرید کے نہ دیں، آپ اس کو پیسے دیں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ کا بچڑا آ رہا ہے، آپ کہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے مزاربت پہ میں تجھے دے رہا ہوں، اس 1 لاکھ کو تو کاروبار میں لگا، 2 سال کے بعد جتنا پروفٹ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا۔ اور پھر اس کو بتا دیں کہ کاروبار میں بہترین کاروبار یہ کہ اس سے وہ فلاں جگہ بچڑا کھڑا ہوا ہے وہ خرید کے اس کی کھلائی پلائی کر، اور پھر اس بچڑے کو بقرعید میں بیچ دے۔ ایکسپینسز یہاں بھی انویسٹر ہی کے ذمے ہوں گے، جو بھی کھلائی پلائی کی اجرت ہے، اور پھر جب تو مارکیٹ میں اس کو بیچے گا تو پھر پروفٹ جتنا بھی ہوگا نا، ایکسپینسز نکال کے ہم دیکھیں گے پروفٹ کتنا ہوا ہے، تو آدھا تیرا آدھا میرا، یا 25% تیرا 75% میرا، یا 25% میرا 75% تیرا، جس طرح سے بھی ہو اس طرح سے کریں۔ یہ جو آج کل جانور پلائی پہ دیتے ہیں نا، جس طرح سے، اس میں یہ کہ انویسٹر کا جانور ہوتا ہے اور کھلائی پلائی کا خرچہ وہ شخص اٹھا رہا ہوتا ہے جو اس جانور کا مالک ہی نہیں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ انویسٹر کے ذمے کھلائی پلائی کا سارا خرچہ ہو، لیکن انویسٹر وہ خرچہ ابھی نہ دے، وہ کہے کہ بھائی فی الحال تو خرچہ کر لے اپنی جیب سے، لیکن لکھتا رہے، جب پروفٹ ہوگا نا تو اس میں سے یہ خرچہ مائنس کر لینا، اس طرح کیا جا سکتا ہے، لیکن ہوگا خرچہ انویسٹر ہی کے ذمے، یہ خوب سمجھ لیں۔ اچھا بھائی، روزیہ بی میانمار سے یعنی برما سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، کیا لڑکیاں اپنے بالوں کو مشین سے سیدھا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل سیدھا کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جن کے سیدھے بال ہیں وہ مشین سے ٹیڑھا بھی کر سکتی ہے۔ عجیب فیشن ہے، جن کے خواتین کے سیدھے بال ہوتے ہیں وہ مشین کے ذریعے ان کو گھنگریالے بنا رہی ہوتی ہیں، جن کے گھنگریالے ہوتے ہیں وہ سیدھا کر رہی ہوتی ہیں ان بالوں کو، خیر جیسے اچھا لگے۔ ممبئی انڈیا سے، میں اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، کیا ہم دونوں واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اگر پسند نہ کرتے ہوتے نا تو کوئی ضرورت کی بات کی گنجائش ہوتی، چونکہ پسند کرتے ہیں اس لیے بالکل گنجائش نہیں ہے بات چیت کرنے کی۔ آپ نکاح کر لیں اس سے، نکاح ہو جائے پھر آپ بات چیت کریں، نکاح نہیں ہے تو آپ کے لیے نامحرم ہے اور فتنے کا شدید خطرہ ہے اس میں، آپ کی ڈیزائرز اس کے لیے، اس کی خواہشات آپ کے لیے، تو یہی تو غیر محرم سے جائز نہیں ہے ایسا رشتہ، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے واٹس ایپ پہ اس سے بات چیت کرنا، یہ پیکیج آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ ویسے تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف ہونا، کیونکہ وہ سگی بہن نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ضرورت کے وقت بات کرنی پڑ جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن آپ کا تو کیونکہ ایک دوسرے کی طرف میلان ہے، آپ کے لیے تو ضرورت کے وقت بھی بات صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی کے ذریعے سے کوئی بہت ضروری بات بھی ہو تو کسی ذریعے سے پیغام دلوائیں آپ، کہ آپ کے خراب ہونے کا بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ۔ اویس صاحب کشمیر سے کہتے ہیں، کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے نام کا جوڑ دیکھنا ضروری ہے؟ نام کا کوئی جوڑ ووڑ نہیں ہوتا، بعض دفعہ چنگیز خان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے بزدل خان کے بیٹے سے، اور شوہر کا نام چنگیز خان ہوتا ہے، بیوی کا نام اچھا وہ ہوتا چنگیز خان ہے، اور پرسنالٹی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ گیرڑوں والی پرسنالٹی ہو سکتی ہے اس کی، تو نام سے کو زیادہ وہ لفٹ نہ کرایا کریں، اور یہ جو ناموں کے جوڑ نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ شادی اس کی میچنگ کی ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں، توہم پرستی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ مجھے یاد ہے پرانے دور میں ایک دفعہ میں کہیں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ جعلی پیر تھا، مجھے نہیں پتا تھا، تو ایک شخص آیا کہ جی میری بیٹی سسرال میں بہت پریشان ہے، تو بہت ظلم کر رہا ہے میرا داماد، تو اس جعلی پیر نے کہا کہ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ دونوں کے پتھر ملتے نہیں ہیں، اس کے پتھر الگ ہے اس کا پتھر الگ ہے، پتہ نہیں کیا نکالا ہوا تھا، تو میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ تو یہ پھینکو ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت سے گھروں میں نہیں ہوتی، اس کا پتھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ آدمی ایسا عقیدت میں پاگل ہوا جا رہا تھا نا اس پیر کے، کہ یار پیر صاحب نے تو بتایا تھا کہ پتھر دونوں کے میچ نہیں کرتے، تو پیر صاحب پھینکو تھا ایک نمبر کا، اور اپنی بیوی کمبخت کی لڑکے گئی ہوئی تھی، تو ایسے لوگوں کی نا اکثر یہی ہوتا ہے، اپنی بیویاں لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہیں،
تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا ہے. تبھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کاہن کے پاس آئے، نجومی کے پاس آئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ستاروں اتاروں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو پتھروں سے کچھ نہیں پتہ چلتا، نہ ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جوڑ ہے یا بے جوڑ ہے. عادتوں سے پتہ چلتا ہے، خاندان سے پتہ چلتا ہے. لہذا عادت کو، خاندان کو، فیملی کو، ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خاندانی کی غیر خاندانی میں شادی ہو جائے تو بھی عذاب ہے، غیر خاندانی کی غیر خاندانی میں ہو جائے پھر چل جاتا ہے. دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، دونوں ایک نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں تو گاڑی چل جاتی ہے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اور ایک جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہوں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا میرے بھائی، مرچی کا پودا لگانا کیسا ہے اور شریعت میں کیکٹس کا پودا لگانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کیکٹس میں نے نیٹ پہ دیکھا تو کانٹوں دار ایک پودا ہے، تو کوئی برائی نہیں بھائی. ہاں کسی کو کانٹے چبونے کی نیت سے لگائیں تو ایک الگ بات ہے، پودا کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے. باقی مرچی کا پودا لگانا اگر غلط ہے تو میرا تو کھانے کا ٹیسٹ ہی ختم کر دیا آپ نے. کھانے میں تو ہری مرچیں بہت کھاتا ہوں بھائی، جب دعوت میں جاتا ہوں لوگ میرے سامنے ہری مرچیں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور سالن میں پکی ہوئی ہری مرچیں الگ سے میں تلاش کر رہتا ہوں، ان میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر پودا لگانا ہی ناجائز ہو گیا تو ہماری آپ نے زندگی کی خوشیاں چھین لی میرے بھائی. تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. میرا خیال ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ شاید کھیتوں میں تو صحیح ہو، گھر کے اندر مرچی کا پودا لگائیں گے تو ایسا نہ ہو سب کو مرچیں لگ جائیں. پودا لگانے سے مرچیں نہیں لگتی، مرچ کھانے سے مرچیں لگتی ہیں. تو اگر کوئی میری طرح کچی مرچیں کھانا شروع کر دے اور اس کو عادت نہ ہو، میری طرح عادت نہ ہو، تو پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ ٹینشن دے گا. تو مرچ کا پودا لگائیں، آرگینک چیزیں کھائیں، لیکن جس کو مرچوں کی عادت نہیں ہے اس کو اچانک ہری مرچ کچی نہ کھلا دیں آپ، تو اس سے پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ دوسروں کو بھی مرچیں لگائے گا. اچھا میرے بھائی، نائٹس کمپنی میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ نائٹس یہ کیا ہے بھائی؟ نائٹ شفٹ شاید مراد ہوگا، یعنی نائٹ ڈیوٹی جو کرتے ہیں. جائز ہے، کام حلال ہے تو جائز ہے. جاوید صاحب دہلی سے، انڈیا سے، میں جیسے ہی استنجا کرتا ہوں تو فوراً پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ استنجا کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا قطرہ آ جاتا ہے، تو میں اس صورت میں کیا کروں؟ کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا ایک کلپ موجود ہے تفصیل سے، وہ آپ دیکھ لیں کہ جن کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہو وہ وضو کیسے کریں. نیٹ پہ لکھیں گے نا، یہ آ جائے گا، میرا نام لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا، وہ کلپ آپ دوبارہ دیکھ لیں. محمد سہیل انڈیا سے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز چیزوں کو خریدتی اور بیچتی ہو. جیسے شراب کی کمپنی ہے، اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. سودی بینکوں کی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی کمپنی جن کا کام ہی حرام ہے ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے، باقی ان کے جائز ہے. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے، بعض کمپنیاں جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے، صرف لوگوں کی رقمیں ہی ابھی جمع ہوئی ہوتی ہیں. تو ایسی کمپنی کا اگر شیئر خریدا تو پھر اس فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں، پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس شیئر کے پیچھے، اس حصے کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتے نہیں ہیں، صرف رقم ہی ہوتی ہے. تو وہ شیئر بیچنا اصل میں وہ رقم کو رقم کے بدلے میں بیچنا کہلائے گا. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو اسی جنس کی کرنسی میں بیچیں، جیسے پاکستانی روپیے کو پاکستانی روپے میں بیچیں، ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں، تو برابری ضروری ہے، پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. اور اگر اس کمپنی کے ایسٹس ہیں، جیسے عام طور پہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں، وجود میں آ گئی ہے، اس کے پیچھے یعنی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے، پھر شیئر کو آپ نفع اور نقصان پہ بیچ سکتے ہیں، لیکن شیئر پہ قبضہ ہونے کے بعد، یعنی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. اور اس میں بھی اسپاٹ سیل ہوگا، اس میں آپ فیوچر سیل، فارورڈ سیل یہ جائز نہیں ہے. کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی
اظہر صاحب عمر کوٹ سے، کیا امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ صرف یہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زوجہ منصور، کیا بخاری شریف کو حیض یا نفاس کی حالت میں پڑھا یا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی جا سکتا ہے۔ احتیاط، اگر کوئی بہت زیادہ حدیث کا ادب کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جائز ہے۔ کیا حافظ قرآن پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ میں بہت، ہمارے بچپن میں ایک حافظ قرآن تھا، پہلے رواج ہی نہیں تھا کوئی حافظ قرآن پینٹ بھی پہنے، وہ اسنوکر کھیلتا، ڈبو کھیلتا اور پھر پینٹ شرٹ بھی پہنتا، تو اس کو لوگ ڈسکو ملا کہتے تھے۔ تو دیکھیں، علماء کا لباس ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا رہا ہے۔ سعودی عرب میں آپ جائیں، وہاں کے علماء جبہ پہنتے ہیں، مسقط کے علماء ایک خاص قسم کی عبایا جبہ ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ قطر میں، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پاکستان میں علماء مشائخ اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں، کلیوں والا کرتا پہنتے ہیں۔ تو لباس اپنے کلچر والا ہی پہننا چاہیے، اور وہ لباس جو علماء صلحاء میں رائج ہو۔ باقی پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے جو علماء صلحاء کا عام طور پر لباس دنیا میں رائج ہے۔ مفتی صاحب، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے والد مجھے جاب کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے کاروبار میں برکت رکھی ہے، تو کیا میں والد کی اجازت کے بغیر کاروبار شروع کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، جائز ہے، لٹیا نہ ڈبو دینا، کیونکہ کاروبار ہر ایک کا کام ہے نہیں، بہت محنت چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے۔ لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی حماقت یہ کرتے ہیں، دوسرے کو پیسہ پکڑا دیتے ہیں، لے بھائی میں تیرے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، تو گئے بس اسی دن سے جو ہے نا، آپ ایصال ثواب کر لو بس کاروبار کے لیے، اب کہ گیا ہی ہے۔ تو اپنے پیسوں سے کرنا ہے کام، خود کرنا ہے، اور وہ کام کریں جس کا پہلے کہیں تجربہ ہو۔ اپنے آپ کو تجربے کی بھینٹ نہ چڑھائیں، کیونکہ تجربہ آ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس کچھ وقت کے بعد، آپ کہیں گے بھائی تجربہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ پیسے سارے تجربے کی بھینٹ چڑھ گئے ہوں گے۔ تو میرا کام لوگوں کو کاروباری مشورے دینا نہیں ہے، لیکن کچھ تجربے تو شیئر کر سکتا ہوں نا۔ لیکن جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہو نا، تو پہلے ایسی جگہ اس سیٹھ کے ساتھ ملازمت کریں جو وہ کاروبار کر رہا ہو، وہاں جاب کر کے وہ کاروبار سیکھیں، دیکھیں کیسے چیزوں کو بیچا جاتا ہے، کہاں سے مال اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے فرنیچر کا کاروبار کرنا ہے تو کسی فرنیچر کمپنی میں یا کسی بڑی دکان جہاں فرنیچر کا بزنس ہو رہا ہو، کچھ دن وہاں جاب کریں، آپ سمجھیں۔ الیکٹریشین آپ نے بننا ہے تو آپ پہلے کسی الیکٹریشین کے ساتھ جاب کریں۔ کوئی بھی کام جب ہوتا ہے نا، تو پہلے کہیں جاب کر کے اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کے نشیب و فراز سے انسان واقف ہوتا ہے، پھر جا کے وہ کاروبار کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکر کاروبار کی اتنی ترغیب دیتے ہیں، آتا واتا کچھ ہے نہیں، اور بڑے بڑے کاروباری لوگ اس فیلڈ میں پہلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر روتے ہیں، خودکشیوں کی طرف آتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں، میرا اتنا پیسہ ڈوب گیا۔ ابھی بیچارہ پرسوں ایک بندہ آیا، میرا کاروبار میں اتنے لاکھ ڈوب گئے، لوگوں سے قرضہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیوں؟ قرضہ لے کے تو کرنا ہی نہیں ہے، دوسروں کے پیسوں پہ تجربے، یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ تو ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، کاروبار میں یقیناً برکت ہے، شریعت کاروبار کو، بزنس کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ صحابہ بزنس کیا کرتے تھے عام طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کاروبار کرنا، آپ نے بھی بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ، وہ کاروبار کرتی تھیں، تو برکت اللہ نے بے شک رکھی ہے، لیکن ہر شخص کو سب کچھ نہیں ملتا، تو اللہ نے کچھ لوگوں میں صلاحیت نہیں رکھی، کچھ کو تجربہ نہیں دیا، تو اس لیے والد صاحب کی بات کو بھی سیریسلی آپ میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ کر سکتے ہیں آپ کاروبار، لیکن والد صاحب کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ بیڑا ہی نہ غرق کر دے، تو اس لیے والد صاحب کا بہرحال مقام اور ایک مرتبہ ہے، تو ان کی بات کو سیریسلی آپ اس پہ غور کر لیں ایک دفعہ، ورنہ ابا ہی سے چماٹے کھاؤ گے کل جا کے پھر۔ احمد صاحب انڈیا سے، اگر بتی پر دم کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں، کیوں اس کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ جب شریعت میں جو دم ثابت ہے، جو نبی سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تینوں قل پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنی باڈی پہ دم کیا کرتے تھے، بس اتنا کافی ہے۔ ان چیزوں میں آپ جتنا آگے جائیں گے وہم کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ پہلے یوں دم کرتے ہیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے یوں 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 کیا، پھر وہ انگوٹھے تک اپنے ہاتھ پہنچا رہے ہوتے ہیں، پھر پشت پہ بھی جہاں ہاتھ نہیں جا رہا وہاں بھی کہ ایسا نہ ہو یہ جگہ رہ گئی تو یہاں کو جن چڑیل بھوت نہ چمٹ جائے۔ پھر جب ان کو تسلی نہیں ہوتی تو پنکھے پہ پھونک مارتے ہیں تاکہ وہ دم کی ہوا سب جگہ پھیل جائے۔ تو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، حدیث میں آتے ہیں اپنے اوپر مشکلات پیدا نہ کرو تو آسانیاں پیدا کرو، جتنا شریعت نے بتا دیا دم بس اتنا کافی ہے۔ بعض لوگ عجیب طریقے سے چھو 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 کر رہے ہوتے ہیں نمازوں کے بعد، اور دوسرے پہ بھی چھو چھو مار رہے ہوتے ہیں۔ بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے پہلے یوں دم کیا، پھر شوہر پہ بھی پھونک ماری، پھر بچوں میں ایک ایک پہ اٹھا اٹھا کے پھونک ماری۔ تو بس اتنا کافی ہے بھائی، ایک دفعہ بچے کو آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے ایک دفعہ دم کر دیں وہ تو اچھی بات ہے، بس کافی ہے اتنا ایک دفعہ۔ زیادہ اس میں وہم کرنا، اٹھ اٹھ کے رات کو پھونکے مارنا اور پنکھوں میں پھونکے مارنا، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے، وہ ساری پھونک باہر نکل گئی ہے آپ کی۔ اب یہ وہمی لوگ میری یہ بات سن کے اور ٹینشن میں آ جائیں گے کہ یار ہماری تو ساری پھونکیں ضائع ہو گئی، مفتی صاحب نے تو ہماری پھونک ہی نکال دی۔ جتنا وہم کرو گے اتنا پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی، کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میاں بیوی پہ، وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، جو چاہیں کریں بھائی۔ بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض بڑے متدین علماء سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ٹھیک ہے، جو علماء ہیں مشائخ ہیں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ان کو اپنی بیوی پہ بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈانس کرے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے شریعت پر آپ اپنے مزاج کو نہیں داخل کر سکتے۔ ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے، میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے بھائی۔ حسان امیتھی، قضا نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 5 قضا نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دے بھائی۔ قضا نماز میں اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی ادا نماز میں، البتہ سنت موقدہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھیں اور وطر بھی پڑھیں کیونکہ وہ واجب ہیں، حدیث سے اس کا لازم ہونا ثابت ہے۔ ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، صحیح حدیث ہے، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، وہ وطر ہے۔ من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے دو رکعت فجر کی، ہاں جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی، وہ 4 نہیں ہو جائیں گی، اور جو نمازیں آپ کی مقام پہ قضا ہوئی ہیں وہ اگر سفر میں قضا پڑھیں گے تو 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ اس میں۔ ناہید خان انڈیا سے، باقی قضاء عمری کا طریقہ جو ہے نا اس پہ میرا کلپ موجود ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں قضاء عمری کا طریقہ مفتی طارق مسعود، تو پورا طریقہ آ جائے گا اس میں۔ ناہید خان انڈیا سے، میرے شوہر سے میری بہت لڑائی ہوتی ہے، وہ بھی مجھے برا بھلا بولتے ہیں اور میں بھی بہت کچھ بول دیتی ہوں، کیا میری بد کلامی کی معافی ہو جائے گی؟ یہ تو شوہر سے پوچھیں، وہ بتائے گا آپ کو۔ معافی مانگ لیا کریں، شوہر کے سامنے زبان نہ چلائے کریں، شوہر کو بھی چاہیے اپنے اخلاق اچھے رکھے، لیکن ماتحت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سربراہ بھی ہے، تو اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی آواز کو پس کر لیں، تھوڑا برداشت کر لیں، اس سے شوہر کے دل میں محبت ہی پیدا ہوگی۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر اونچی آواز سے چیخ چیخ کے بات کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، لیکن گھر کو چلانے میں، گھر کے اندر چونکہ اس کی حیثیت سربراہ کی ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں نا جب دفتروں میں باس جب ڈانٹتا ہے نا تو امپلائیز آگے سے جواب نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے یہ نکال دے گا جاب سے ہمیں۔ تو شوہر گھر میں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس باس کی طرح جو کمپنی میں باس ہوتا ہے،
لیکن بہرحال ایک درجہ اللہ نے اس کا بلند تو کیا ہے نا، تو اللہ کی خاطر اس کی اونچ نیچ کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے جو خواتین شوہر کے غصے کو برداشت کر لیں، تھوڑی دیر کی ٹینشن ہوتی ہے لیکن اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے سے بچتے ہیں، بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے شوہر سے ان کو مل جاتے ہیں۔ شوہر کو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو جس کے اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن عورت کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے اونچ نیچ ہو جائے تو عورت کو چاہیے وہ حتی الامکان برداشت کرے۔ ہاں، ہر برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن بہرحال جتنا برداشت کر سکتی ہیں برداشت کریں، اس سے گھر جنت بنے گا۔ دونوں ہی لڑنا شروع کر دیں تو پھر تو گھر ٹوٹتے ہیں ایسی صورت میں۔ قاسم محمد فیصل آباد سے، دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ میں آپ پیٹرول ڈال دیں تو وہ تو بھڑک جائے گی نا، آگ میں ہمیشہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ شوہر غضبناک ہے، جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، 2 فٹ اچھل رہا ہے، تو بیوی بھی اسی طرح اچھلنا شروع کر دے، اس کا مطلب تو ہے وہ پہلے آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تباہ ہو جائے گا گھر۔ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے، ایک کو غصہ آتا تھا دوسرا تھوڑا برداشت کر لیتا تھا، بہت دیکھا ہے ہم نے یہ۔ شوہر کو پتا ہے بیوی بہت تپی ہوئی آج تو تھوڑا سا میں برداشت کر لوں، بیوی کو پتا ہوتا ہے آج میرے میاں کا میٹر شارٹ ہے تو تھوڑا سا آج میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر لوں، تو کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو رہا ہے، اور یہ ڈرامے فلمیں میڈیا نے برباد کیے زیادہ تر۔ فلموں میں چیخ چیخ کے، ڈراموں میں چیخ چیخ کے جب دکھاتے نا شٹ اپ، یہ کرو وہ کرو اور دفع ہو جاؤ، تو یہی چیزیں ماشاءاللہ گھر میں چلیں گی۔ پھر یہ سب چیزیں ہمارے لاشعور پہ اثر کرتی ہیں، اور انسان لاشعوری طور پر انہی چیزوں کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال عورت کے لیے شوہر کا بہت بڑا حق ہے، نبی نے فرمایا جس عورت کا شوہر راضی نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، اور یہ اس شوہر کے بارے میں جو بیسک حقوق پورے کر رہا ہو، بیسک حقوق، اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں ہوتی ہے۔ قاسم محمد فیصل آباد سے، میں عالم بن کر فارغ ہوا ہوں، میرا یوٹیوب پر چینل بنانا اور اس پر بیانات اور نعتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن جو نئے نئے عالم بن کے فارغ ہوتے ہیں ان کو میں ایک بڑوں کی نصیحت نقل کر رہا ہوں، میں تو چھوٹا آدمی، وہ یہ کہ یہ جو چینل وینل ہے نا اور میڈیا پہ آنا، اس کے جہاں بہت فائدے ہیں وہاں بہت سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ جب آپ کی تربیت نہیں ہوتی اور آپ چینل پہ آ کے مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کے بگڑنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں سادسہ میں تھا تو مجھے ایک مسجد کی امامت مل گئی، اور بڑی زبردست مسجد تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا، لیکن ہمارے شیخ و مرشد نے، پیر و مرشد نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ابھی تم بچے ہو اور ابھی سے مسجد کی امامت سنبھالو گے تو لوگ عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومیں گے اور لوگ ارد گرد حلقہ لگا کے بیٹھیں گے، تو تمہارے بگڑنے کا اندیشہ ابھی زیادہ ہے، ابھی یہ کام مت کرو، صرف بیانات کر سکتے ہو، فی الحال اتنی بڑی ذمہ داری نہ لو۔ تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو خواتین میں جب بیان شروع کرنے کا ارادہ ہوا تو حضرت نے باقاعدہ مجھے پرمیشن دی تھی کہ آپ خواتین میں بیان کر سکتے ہو، اگر پرمیشن نہ دیتے تو میں نہیں کرتا۔ اب شیطان تو کہتا ہے کہ نہیں پوری دنیا گمراہ ہو رہی ہے، اصلاح کرو۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بھی تو بگڑنے کا اندیشہ ہے، خواتین میں جب آپ بیان کرتے ہیں تو خواتین مسائل بھی پوچھتی ہیں، پھر رابطے ہوتے ہیں، پھر بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے آدمی۔ تو اس لیے بڑوں کی کسٹڈی میں آئیں، پہلے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنی اصلاح کرائیں، اس کے بعد چینل پہ آئیں آپ۔ تو چونکہ مشہور ہوں گے تو لوگ ہاتھ پاؤں چومیں گے، اشارے کریں گے، وہ جا رہا ہے، وہ صاحب وہ جو ٹی وی میں آتے تھے وہ جا رہے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے بگڑنے کا۔ پھر علم میں کمال نہیں ہوتا تو یوٹیوب پہ آ کے علمی غلطیاں بہت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے آ کے اتنا غلط مسئلہ بیان کیا کہ بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو آپ ساس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب ساس تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو ایسے اجماعی مسائل کی مخالفت بعض دفعہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو مدارس کے طلبہ سے اس بات کا تو کم خطرہ ہے کہ مسائل غلط بتائیں گے، کیونکہ اس میں تو ان کو پتہ ہوتا ہے بڑے ہماری پکڑ کریں گے، لیکن حب جاہ پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب چینل ضرور بنائیں، میڈیا پہ آنا وقت کی ضرورت ہے، لیکن کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، اصلاح ہو، حب جاہ حب مال ختم ہو، پیسوں کی لالچ اور تکبر اور شہرت کی لالچ، یہ لالچ پہلے ختم کریں پھر آئیں مارکیٹ میں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ شہرت اور دولت یہ سانپ ہیں، تو اگر آپ سپیرے ہیں نا، سانپ پالنے کا فن جانتے ہیں تو پھر سانپ پالیں آپ، پھر یہ سانپ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر آپ سپیرے نہیں ہیں اور آپ نے سانپ ہاتھ میں لے لیا کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، عزت کماؤں گا، وہی سانپ آپ کو ڈسے گا بھائی۔
تو دولت اور شہرت بھی ایسی چیز ہے. تو اگر اصلاحی تعلق ہے اہل علم سے، بزرگوں سے، تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، اچھا اصلاح ہو گئی ہے، یعنی اپنے بارے میں تو کبھی انسان دعویٰ نہیں کرتا میری اصلاح ہو گئی ہے، لیکن بڑے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم اس قابل ہو کہ اب تم چینل بھی بنا سکتے ہو، تم لوگوں میں یہ کام بھی کر سکتے ہو، تو پھر کریں. کیونکہ یہ بچے نئے نئے فارغ ہوتے ہیں، سب چینل بنا رہے ہیں اور شو بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک مولانا صاحب میں نے دیکھے ساحل سمندر پہ چشمے لگا لگا کے نا سائڈ پوز بنا بنا کے اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں. بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ فلمی ایکٹروں کا کام ہے. اچھا میری جو ایسی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں میں نہیں بنا رہا ہوتا بھائی، میں ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں. آ رہی ہوتی ہے نا میں یوں اسٹائل سے یوں چل چل کے جا رہا ہوں اور یوں اسٹائل مار رہا ہوں، یوں دیکھ رہا ہوں اور ایسے کر رہا ہوں اور چشمہ لگا رہا ہوں. یہ مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے. لوگ چھپ چھپ کے میری ایسی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اسٹائلش قسم کی. ایک دفعہ آئی کہ میں ریوو گاڑی میں ڈھاڑ کر کے بیٹھ رہا ہوں اور یوں ڈرائیو کر رہا ہوں، منع کرنے کے باوجود بندے نے میری ویڈیو بنائی. تو میں تو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتا. یہ شو بازیاں یہ فلمی اداکاروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ شو ماریں، اور یہ چیزیں ان چیزوں سے علماء کی عزت نہیں بڑھتی ہے. عقل مندوں کی نظر میں عزت کم ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ تو ہمیں آخرت سکھاؤ، آپ تو ہمیں دنیا داری سے ہٹاؤ، اور آپ ہی ان چیزوں میں لگ گئے. تو اب نئے نئے طلبہ آتے ہیں. وہ ایک طالب علم کو میں نے پکڑا کچھ دن پہلے، اتنی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز ڈال رہا ہے، شو بازیوں میں لگ گیا بھائی. پھر میں نے مدرسے کے محتمم کو فون کیا، میں نے کہا اس طالب علم کو آپ کنٹرول کریں، اس کا کام ہی ہر وقت شو بازی ہیں. تو اس لیے یہ علماء صلحاء طلبہ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو جب تھوڑا سا میچور ہو جائیں نا پھر یہ کام کریں، اور پھر ضرور کریں، یعنی یوٹیوب پہ آئیں بیانات اپلوڈ کریں، پھر ضرور کریں. اچھا محمد صارف انڈیا سے، میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر کمپنی کی طرف سے دیوالی کے تحفے اور مٹھائی وغیرہ ملتے ہیں، کیا وہ لینا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ دے رہے ہیں. اب آپ انکار کرو گے تو کمپنی والے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے، لے لیں خود سے، تو لے کے رکھ لیں اس کو. اب کوئی ہندو آپ کو گفٹ دے رہا ہو تو یہ تو نہیں کہ آپ اس کا گفٹ واپس کر دیں، یہ تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے. خود سے بڑھ چڑھ کے آپ نہ جائیں دیوالی میں اور ان کو مبارکباد نہ دیں، کیونکہ جو بھی کسی کی مذہبی رسم ہوتی ہے ان مذہبی رسومات میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے. نہ بائیکاٹ کریں نہ اس میں شرکت کریں، ریزرو رہیں آپ. مفتی صاحب میں نماز کے دوران قراءت کے بجائے کبھی کوئی دعا پڑھنے لگتا ہوں تو کیا اس سے سجدہ سہو ہوگا؟ اگر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں قراءت کے بجائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا اور قراءت کرنی پڑے گی آپ کو. لیکن اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے دعا پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں. اور سنتوں میں نوافل میں تو ہر رکعت میں قراءت کرنا واجب ہے. اچھا اگر فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو کیا نماز ادا ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ نہیں، ادا ہو جائے گی نماز، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں قراءت بھی ثابت ہے. اگرچہ افضل یہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کیا والدین، استاد یا کوئی بڑا آئے تو ان کی تعظیم کے طور پر کھڑا ہونا جائز ہے؟ جائز ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے بڑوں کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا حکم دیا. ہاں کھڑے رہنا جائز نہیں ہے اجمیوں کی طرح، یعنی اس دور میں عجم میں یہ رواج تھا، اس دور کے اجمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بڑا آتا تھا تو کھڑے ہی رہتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہے. قوموا لسیدکم حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے حضرت سعد کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے سردار ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو والدین سے بڑا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ البتہ کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں جو چاہتا ہے کہ لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوا کریں اس کے استقبال میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یعنی تکبر کی وجہ سے یہ چاہتا ہو. اگر ادب سکھانے کے لیے چاہتا ہو اپنے چھوٹوں کو پھر تو ٹھیک ہے. جیسے باپ یہ چاہتا ہو کہ میں جب گھر میں آؤں تو میرے بچے میرے استقبال میں کھڑے ہوں، اور باپ کا مقصد بچوں کو ٹینشن دینا یا تکبر نہ ہو بلکہ ادب تمیز سکھانا ہو تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر جو تکبر کے لیے چاہتا ہے، بعض ہوتے ہیں پیر اور وہ ان کے ہر وقت ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں، تو تکبر ہوتا ہے ان کے اندر، جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ایسے لوگوں کے استقبال میں نہیں کھڑے ہونا چاہیے. کیا قرآن کی آیت کا اسٹیٹس لگا سکتے ہیں کیونکہ لوگ اسے بغیر وضو دیکھتے اور چھوتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.